ایک خطے سے دوسرے خطے کی جانب پرندوں کا سفر ہزاروں برس سے جاری ہے۔ ہزاروں میل کا یہ سفر اب ان کے جینس میں شامل ہو چکا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان کی نئی نسل جب پرواز شروع کرتی ہے تو وہ بھٹکے بغیر عین اسی مقام پر پہنچ جاتی ہے جہاں ان کے آباء و اجداد آیا کرتے تھے۔ ہر سال لاکھوں کروڑوں پرندے سردیاں شروع ہوتے ہی برفانی علاقوں سے میدانی خطوں کی جانب پرواز کرتے ہیں۔ اسی طرح بدلتی رتوں کے یہ سفیر خانہ بدوش مہاجر پرندے ہر سال پاکستان بھی آتے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر نقل مکانی کرنے والے سینکڑوں اقسام کے کروڑوں پرندوں کے دو اہم فضائی راستے پاکستان سے ہو کر گزرتے ہیں، لیکن پاکستان ان پرندوں کے لیے ماضی کے مقابلے میں اب ایک مسلسل غیر محفوظ جگہ بنتا جا رہا ہے۔ پرندوں کی حفاظت اور ان سے متعلق تحقیق کرنے والی عالمی تنظیم برڈ لائف انٹرنیشنل کے مطابق ہر سال انتہائی شدید موسم سے بچ کر بین الاقوامی سطح پر نقل مکانی کرنے والے پرندوں کے دو انتہائی اہم فضائی راستے وسطی ایشیا سے مشرقی ایشیا تک اور وسطی ایشیا سے مشرقی افریقہ تک پاکستان سے ہی ہو کر گزرتے ہیں۔ ان راستوں یا فلائی ویز کو استعمال کرنے والے پرندوں کی موجودہ تعداد ماضی کے مقابلے میں اب بہت کم ہو چکی ہے، جس کی چند بڑی وجوہات موسمیاتی تبدیلیاں، کم ہوتے ہوئے سرسبز علاقے، آبی خطوں یا واٹر باڈیز کا کم ہو جانا اور ایسے پرندوں کا بے تحاشا غیر قانونی شکار ہے۔ پاکستان کا رخ کرنے والے یا پاکستان سے ہو کر گزرنے والے پرندوں میں بہت سے سائبیریا یا دیگر سخت سردی والے علاقوں سے بھی آتے ہیں۔ یہ ان گنت پرندے ہر سال ایک محدود عرصے کے لیے پاکستانی جھیلوں اور ڈیموں کے کنارے یا پھر ان گیلے سرسبز خطوں میں قیام کرتے ہیں جنہیں ماہرین ویٹ لینڈز کا نام دیتے ہیں۔ پرندوں کی موسمی ہجرت کے حوالے سے پاکستان کے اہم علاقوں کے بارے میں ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ کی پاکستان شاخ کے رابطہ کار محمد وسیم کہتے ہیں کہ پاکستان میں پرندوں کی داخلی نقل مکانی بھی دیکھنے میں آتی ہے اور بین الاقوامی ہجرت بھی۔ گرم خطوں کا رخ کرنے والے پرندے پاکستان میں شمال سے لے کر دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ نیچے تک گیلی سرسبز زمینوں، جھیلوں کے کنارے یا ڈیموں والے علاقوں میں قیام کرتے ہیں۔ ان پرندوں کی بین الاقوامی اور بین البراعظمی ہجرت پر منفی اثرات کی بڑی وجوہات عالمی درجہ حرارت میں اضافہ، جنگلات کا خاتمہ اور آبی علاقوں کا کم ہونا ہے۔ لیکن پاکستان میں ایک بڑا مسئلہ ان کا غیر قانونی شکار بھی ہے۔ شہروں کے پھیلاؤ، غیر منظم سیاحت اور انسانوں کے ہاتھوں پرندوں کے خالص ماحولیاتی نظام کو پہنچنے والے نقصان کے بھی کافی منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان میں خانپور ڈیم، راول جھیل اور جھیل سیف الملوک جیسے آبی علاقوں کو تو ان پرندوں کے لیے صاف اور محفوظ رکھنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، مگر دیگر بہت سے پاکستانی علاقے اب ان پرندوں کے لیے صاف، پرکشش یا محفوظ نہیں رہے، اس لیے اب وہ ان علاقوں کا رخ نہیں کرتے۔ پاکستان میں گزشتہ برسوں کے دوران اگر ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات بھی زیادہ واضح ہوئے ہیں تو ان تبدیلیوں کے خلاف عوامی اور سماجی شعور میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے سرگرم اور مقامی کے علاوہ نقل مکانی کرنے والے پرندوں میں بہت زیادہ دلچسپی رکھنے والے ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا کے بہت سے ممالک میں جب موسمی پرندے ہجرت کر کے وہاں آتے ہیں تو وہاں کے وائلڈ لائف کے محکمے کوشش کرتے ہیں کہ ان پرندوں کو وہاں قدرتی ماحول میسر ہو اور وہ اس موسم کو اپنی بقا کے لیے افزائش نسل کی خاطر بھی استعمال کر سکیں۔ بھارت میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ایسے پرندوں کی آمد کا موسم آتا ہے تو لوگ ان پرندوں کو دانہ دنکا ڈالتے ہیں۔ وہاں مقامی سطح پر میلوں تک کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جیسے ہی یہ موسم شروع ہوتا ہے لوگ انہیں شکار کرنے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مہاجر پرندوں کی آمد میں کمی کی وجوہات میں موسمیاتی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ عام شہریوں کے منفی رویے بھی شامل ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ پاکستانی عوام میں ان پرندوں کے تحفظ کے حوالے سے شعور اجاگر کیا جائے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔